کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے وقت چاہیے، ظاہر ہے تھوڑا، اور آج طبیعت کا کیا شکوہ کرنا، لیکن یہ کہ سفر بہت زیادہ ہو گیا ہے 2-3 دن سے، تو میں ذرا سا اس کا لحاظ کر رہا ہوں۔ خیر، شب معراج اس مہینے میں ایک بہت خاص رات ہے، اور اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ کئی اعتبار سے بڑا مقدس اور بڑا محترم ہے۔ رجب کے بعد شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان۔ اصل میں یہ مہینہ رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے لیے تیاری کرنے کا مہینہ ہے کہ رجب میں رمضان شریف کی تیاری کی جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب سچائی کا مہینہ ہے، شعبان نیرائی کا، اور رمضان کٹائی کا مہینہ ہے۔ سمجھے؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں سے اپنے اعمال کی جو خرابی ہے اس کو دھل دیا جائے، اور ایمان کی زمین کو سینچا جائے، تر کیا جائے، اس کو گیلا کیا جائے۔ پھر شعبان میں عبادت و ریاضت سے اس کی کھیتی کو ابھارا جائے، اور پھر رمضان تو کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، ایک ایک پہ 70 کاٹا جاتا ہے۔ بولو صحیح بات ہے؟ تو رمضان کی جب تیاری ابھی سے کریں گے تو رمضان میں کاٹ پائیں گے۔ جیسے اپریل میں مئی میں فصلیں کٹتی ہیں، تو جس نے تیاری کی ہوگی پچھلے دنوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ کاٹے گا، وہ غلط کہہ رہا ہوں، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوگی وہ کیا خاک کاٹے گا؟ وہ کیا کاٹے گا؟ اور کسی کے پاس کھیت ہے اور پھر جو ہے وہ محنت نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس کا کھیت کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ محنت کریں، اب یہ بھی ایک موضوع ہے کہ محنت کریں لیکن پھر بھی پھل نہ ہو، پھر بھی غلہ نہ ہو، تو ایسا کھیت بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ کیا کہا؟ جس کھیت سے دیقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ تو کھیت ہے تو اس میں محنت کرنی چاہیے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس ایمان پر محنت کیجیے، اس پر محنت کریے۔ بنا محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب بنا محنت کے یہاں 5ویں کا ایگزام نہیں پاس کر پاتے، تو بنا محنت کے حشر کے میدان کا ایگزام کیسے پاس کیجیے گا؟ کیسے پار کریں گے؟ محنت ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ صرف اس سوچ میں رہنا کہ ایمان تو ہی ہے، مریں گے تو لوگ 40واں تو کر ہی دیں گے، اس سے بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ محنت ضروری ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت کسے کہتے ہیں؟ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینا یہ محنت نہیں ہے۔ مال میں سے زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو چند روپے دے دینا یہ محنت نہیں ہے۔ محنت یہ ہے جو حضور غریب نواز نے کی ہے، محنت وہ ہے جو مخدوم سمنہ نے کی ہے، محنت وہ ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ صوفی ملت کے مرید ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ محنت وہ ہے جو صوفی ملت نے کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، بڑی محنت کی۔ تو محنت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ انسان محنت کرے اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہے، اور محنت کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اگر کوئی محنت کرے، اور بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، تو یہاں محسنین کا ایک معنی جو احسان، میں تفسیر کی طرف جاؤں گا تو لمبی بات ہوگی، لیکن بہرحال اس سے محنت بھی مراد ہے، اتنا آپ سمجھ لیں۔ تو محنت کیجئے اپنی زندگی میں، محنت کیجئے اپنے اعمال کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ کیسے محنت کی جائے گی؟ بریانی کھا کھا کے محنت نہیں ہوگی کہ ہر بزرگ کا فاتح آتا ہے، جب اس کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کو، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم تو حضور غریب نواز کی چھٹی منانے والے لوگ ہیں، ہم تو غوث العظم کی 11ویں منانے والے لوگ ہیں، تو بلا شبہ مناتے ہیں، لیکن کس طور پر مناتے ہیں یہ بھی کبھی آپ غور کیجئے، کس طرح سے مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں۔ جیسے انہوں نے پروگرام منعقد کیا اپنے پیر کے لیے، پیر کی یاد میں، تو کیا یہ پروگرام منعقد کر لینا کافی ہے؟ کافی ہو جائے گا؟ کفایت کر جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ دن رات جلسے کرتے اور بس جلسے ہی میں رہتے، کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، دوسرے امور جو آپ کے اوپر ضروری ہیں، لازم ہیں۔ اگر آپ کسی پیر کے مرید ہیں تو اس کی محنت کے رنگ کو بارنگ رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا، خدمات کرنی ہوگی، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، اور جو محنت نہیں کرتا، محنت سے جی چراتا ہے، وہ بچہ کبھی پاس نہیں ہوتا۔ اتنی بات اس لیے میں نے کر دی کہ آپ محنت کے عادی بنیے۔ کمائی کے لیے ہر بندہ محنت کرتا ہے، یہاں سے ریوا جانا ہو دن میں 4 چکر تو جائے گا، جاتا ہے؟ بولو نہیں جاتا، جائے گا۔ دلی جانا ہو دلی چلا جائے گا کمائی کے لیے، اولاد کے لیے دن بھر کھیت میں کام کرے گا، لیکن آخرت کے لیے کیا محنت ہے، کیا محنت ہے۔ سال کے 30 دن لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، 30 تراویحاں نہیں پڑھ پاتے، بڑی محنت ہے۔ اور لوگ تو محنت سے ایسا جی چراتے ہیں، کچھ لوگ 20 کے بجائے 8 پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 20 نہیں پڑھنا، 8 ہی پڑھنا ہے، 8 ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اور یوں ہی حال چلتا رہا تو کچھ دن میں فرائض میں بھی وہ تخفیف کرنے لگیں گے اور کریں گے۔ بہرحال تو محنت سے جی مت چرائیے، محنت کیجئے۔ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کیجئے، اس رجب کے مہینے سے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو ہماری تیاری کیا ہے؟ چنا لینا ہے، مٹر لینا ہے، اچھا سامان لے کر کے رکھ دینا ہے تاکہ رمضان میں پریشانی نہ ہو، یہ ہماری تیاری ہے۔ صحابہ کی تیاری کیا تھی؟ وہ اپنے بستر لپیٹ کر اوپر، جس کو آپ اٹاری کہتے ہیں، وہ وہاں ڈال دیتے تھے کہ اب رمضان میں ہمیں سونا نہیں ہے۔ بعض صحابہ اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیتے تھے کہ اب ہمیں صرف عبادت ہی کرنی ہے، عبادت کرنا ہے اس مہینے میں۔ یہ ان کی تیاریاں ہیں، اور کمر کس لیتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی تو حضور اپنی تہمت شریف کو کس کے باندھتے، یعنی ایک ہوتا ہے زبان سے کمر کسنا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کام کے لیے اپنی کمر کس لی ہے، تو فرماتی کہ حضور تہبند کو کس کر باندھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج رات عبادت میں، حالانکہ حضور کی ہر رات عبادت میں ہے، لیکن یہ فضیلت کے اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ خیر، تو رمضان کی تیاری کرنا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے، محنت کیجیے۔ دیکھیے حضور غریب نواز نے محنت کی ہے، اس محنت کا صدقہ پورا ہندوستان کھا رہا ہے۔ بولیے کھا رہا ہے؟ سارے مسلمان ان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ ان کی شان غریب نوازی کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور وہ غریب نوازی کا سلسلہ جاری ہے، کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ محنت کتنی کی ہے یہ غور کرنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی۔ کبھی آپ نے غور کیا
بس غریب نواز کا مہینہ آیا تو جلسے کر لیے، پروگرام تو کیے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حضور غریب نواز نے کتنی محنت فرمائی۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کی یہاں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، آپ کا یہاں کوئی مرید نہیں تھا، کوئی پیروکار نہیں تھا اور کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ بے سر و سامان آئے تھے اور لباس جو پہن کر آئے بس وہی لباس، اس کے علاوہ کوئی لباس بھی نہیں تھا، ساری زندگی اسی لباس پر گزار دی۔ تو کیا یہ معمولی محنت تھی؟ کوئی معمولی محنت تو نہیں تھی، بہت بڑی محنت تھی۔ لوگوں کو تبلیغ کے لیے کہاں کہاں آپ نے نہیں بھیجا، اپنے خلفاء کو، کسی کو دلی میں بٹھایا، کسی کو چتور گڑھ میں بٹھایا، کہاں کہاں اپنے مریدین کو بھیجا، محنتیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ یہ بات تو سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور سبحان اللہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس محنت کا اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں اپنی محنت کو کتنا شامل کرتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ جلسہ بھی ہم نے کیا، پروگرام بھی ہم نے کیا، لیکن کیا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ محنت جو حضور غریب نواز نے فرمائی ہے، اس محنت میں اپنی محنت کو ہم شامل کریں گے اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے جو حضور غریب نواز نے چلایا تھا؟ نہیں ہے ارادہ، نہیں ہے سوچ، نہیں ہے فکر۔ غریب نواز کو غریب نواز یوں ہی نہیں کہا جاتا، اسی لیے نہیں کہتے، لوگوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے نا کہ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے۔ غریب نواز، غوث العظم، داتا گنج بخش، یہ سب لفظ تو داتا تو اللہ کو کہا جائے گا، غوث تو اللہ کو کہا جائے گا، غریب نواز تو اللہ ہے، بندہ نواز تو اللہ ہے، پھر یہ کسی ولی کو غریب نواز کیوں کہہ دیتے ہو؟ کسی کو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ باتیں کہتے ہیں غریب نواز کیسے، اور لوگ کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتا دوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ فوٹو کھچا کھچا کے لوگوں کو چندہ دیتے رہے، لیکن انہیں کوئی غریب نواز نہیں کہتا۔ ساری زندگی غریبوں کی مدد تو بظاہر کسی صورت کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی غریب نواز نہیں کہتا، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر سنیوں میں غریب نواز کہاں سے آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں بھی یہ اعتراف ہونا چاہیے، اتنا تو کم سے کم تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ بھلے ہی تمہارا ایمان اس لائق نہیں ہے اور تم منحرف ہو گئے، لیکن کیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس ہے؟ تو یہ تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ غریب نواز یوں ہی کوئی نہیں بنتا، صرف غریب کی مدد کرنے سے کوئی غریب نواز نہیں بنتا، صرف پیسہ دینے سے کوئی غریب نواز نہیں بنتا، صرف لاک ڈاؤن میں سبزیاں بانٹنے سے کوئی غریب نواز نہیں بن جاتا، بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرانے سے کوئی غریب نواز نہیں۔ غریب نواز وہ بنتا ہے جو مرید کسی کو غریب نواز نہیں بناتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے غریب نواز بناتے، مصطفیٰ جسے چاہے اللہ کے فضل سے اسے غریب نواز بناتے ہیں۔ غریب نواز بننے کے لیے، غریب نواز بننے کے لیے چہرہ ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کی اولاد ہونا چاہیے، اور پھر مجاہدہ اس طرح کہ کبھی نظر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جو جادوگر آئے تھے، ان کا جادو نہیں چلتا تھا، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارا جادو اس لیے نہیں چلتا کہ آج تک انہوں نے کسی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، آج تک نہیں ڈالی، اس وجہ سے ہمارا جادو، دیکھو گاؤں میں کتنے لوگ جادو زدہ، سحر زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن خیال نہیں کرتے کہ کیوں ہمارے اوپر یہ سحر ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ جادو، دن رات تمہاری نظریں خطا کر رہی ہیں، اپنی ہی قوم کی بچیوں اور بیٹیوں پر نظریں جمائے بیٹھے ہو موبائل پر۔ یہاں تک کنڈیشن ہے کہ اسکول سے بچیاں بہنیں نکلتی ہیں تو وہاں بھی قوم کے چند نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں بائک لے کے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑی جلدی میں نوجوان ہوتے ہیں کہ یہ بچیوں کی چھٹی کا وقت ہے تو چلو ذرا جلدی اسکول کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کنڈیشن مسلمانوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو شرم کرنے کی بات ہے، یہ تو شرم کرنے کی بات ہے۔ تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے،
تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ تم یہ دنیا کے جو ہے وہ یہ اوچھی حرکتیں کرتے رہو، اسی لیے تو تمہارا وقار تم سے ختم ہو رہا ہے، اسی لیے تو تمہاری جو عزت ہے وہ پامال ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اپنی حرکتوں کو بدلیے۔ آپ کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بہت تابناک ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ بتاؤں، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی لوگوں کی، وہ جن کے بارے میں کہا گیا جن کے نگاہوں کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، اور نگاہیں پاکیزہ تھی تو اللہ نے ان کی نگاہوں میں اثر یہ رکھا تھا کہ اقبال کہتا ہے دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی باہوں میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ تو یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہاری تاریخ ہے، لیکن یہ کنڈیشن ہو گئی کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا، اور جو کچھ لے دے کر بچا ہے وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے ہاتھ سے چلا جائے، ایک جماعت کے ہاتھ سے، تو وہ بھی چلا گیا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ اور کیوں صرف تعصب میں چلا گیا؟ افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ تو یہ حال اب ایمان کے بھی لینے دینے پڑ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے گاؤں میں دیہات میں، کیسی کیسی رسومات، کیسی پرمپرائیں اور کیسی بیماریاں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کسی گاؤں میں جاتا ہوں، اکثر میں گاؤں کے پروگرام ترک نہیں کرتا، چاہے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 2 آدمی کا ہو یا 4 آدمی کا ہو، واللہ میرا رب جانتا ہے کہ اگر کسی گاؤں سے مجھے بلاوا آتا ہے میں کبھی رد نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں آتا ہوں گا گاؤں میں دیہات میں؟ کیا ضرورت ہے؟ خدا کی قسم ضرورت صرف یہ ہے کہ مجھے ایک اندازہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنی خرابیاں گاؤں میں دیہات میں شہروں میں جہاں جاؤ وہاں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا بولا جائے۔ ایمان کی خرابی پر بات کی جائے، عمل کی خرابی پر بات کی جائے، ذوف الاعتقادی پر بات کی جائے، ذوف الایمانی پر بات کی جائے، خراب رسم و روایات پر بات کی جائے، حسد پر، جلن پر، غیبت پر بات کی جائے، کن چیزوں پر بات کی جائے؟ بیماریوں پر بات کی جائے، تمہاری پریشانیوں پر بات کی جائے، تمہاری لاچاری پر بات کی جائے، تمہاری جو ہے وہ کمظرفی پر بات کی جائے، تمہاری جو ہے وہ تنگ نظری پر بات کی جائے، کن کن موضوعات پر گفتگو کی جائے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کن کن چیزوں کو میں جو ہے وہ اکٹھا کروں اور کن کن چیزوں کے حوالے سے بات کروں۔ حیران ہوتا ہوں میں، اتنی چیزیں ہمارے قوم میں پھیل گئی، ہمارے معاشرے میں، کہ کوئی خطیب اگر اصلاح کرنے بیٹھے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تمہاری جو ہے وہ خامیوں کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی طرف آئیے، ان کی بارگاہوں کی طرف آئیے۔ یہ بارگاہیں بڑی مقدس بارگاہیں، اگر آپ ان سے منسلک ہو جائیں گے اور ان بارگاہوں کا راستہ سفر طے کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم، ہزاروں خامیاں ہونے کے باوجود، ہزاروں برائیاں ہونے کے باوجود، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے، خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں بڑھ کر اسے ڈھانپ لیتی ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے اعمال کو بھی اچھا کر دیا جاتا ہے۔ لوگ بہت کہتے ہیں کہ اچھا انسان، اچھے عمل کرنے والا، وہ کسی ولی کی بارگاہ میں جائے تو فائدہ ہوگا، برا عمل کرنے والا جائے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اچھا جائے یا برا جائے، بزرگوں کی بارگاہ سے فیضان سب کو ملتا ہے، بلا شبہ ملتا ہے۔ ایک شخص ایک زمانے میں حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ کچھوچا شریف کے بہت بڑے بزرگ وہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے ایک جلسے میں، تو کسی نوجوان نے کھڑے ہو کر پوچھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی چلچلاتی دھوپ، اس نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ سے اچھوں کو بھی فیضان ملتا ہے، بروں کو بھی، اچھوں کو ملتا ہوگا لیکن بروں کو کیسے ملتا ہے؟ آپ نے کہا میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا تو اس کو پسینہ بہ رہا تھا، حضور شفیع میاں کے بغل میں ایک نواب کھڑے ہو کر پنکھا حضرت کو جھل رہے تھے، جب وہ قریب کھڑا ہوا تو اس کا پسینہ سوکھ گیا، تھوڑی دیر پسینہ سوکھ گیا۔ حضرت نے کہا جا تیرا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت جواب؟ کہا دیکھ تو تھوڑی دیر میرے پاس کھڑا تھا، یہ نواب کبھی تجھے پنکھا جھلتا، یہ تو کبھی سیدھے منہ تجھ سے بات بھی نہیں کرتا، لیکن اصل میں یہ مجھے جھل رہا تھا اور ہوا تجھے بھی لگ رہی تھی تو پسینہ تیرا بھی سوکھ گیا۔ اگر مجھ جیسے انسان کے پاس کھڑے ہونے سے تیری گرمی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں تیرے گناہوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ اللہ کی رحمت تو وہاں برس ہی رہی ہے۔ اب کوئی گناہگار پہنچ جائے تو وہ رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، وہ رحمت جاری رہتی ہے، وہ برستی رہتی ہے۔
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانے سے کیا فائدہ بزرگوں کی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہے اور کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے جنت ملتی ہے، جنت ملتی ہے۔ اور جس کو اعتراض ہو، بیان ریکارڈ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر بھی اعتراض کرتے ہوں کہ یہ کہہ دیا کہ صاحب بزرگوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے، تو بتائیے کیسے ملتی ہے ولیوں کی بارگاہ سے جنت؟ میں کہتا ہوں کہ تم نے اگر حدیث پر ایمان رکھا ہے، قرآن پر ایمان رکھا ہے، اور تم بزرگوں کی بات پر تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ تم ان کی بات مانو، تو ہم بھی قرآن اور حدیث کی بات مانتے ہیں۔ آؤ قرآن سے ہی پوچھ لو، آؤ حدیث سے پوچھو کہ کیا ولیوں کی بارگاہ سے جنت نہیں ملتی؟ کیا نہیں ملتی؟ آپ دیکھیے، آپ نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی نا، صحاح کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ آپ دیکھیے کیا حدیث کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث مرفوع ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی بھی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، میں صرف تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو عقیدہ بھی دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں میں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گناہ پر ابھار رہا ہوں، گناہ پر ابھارنا مقصد نہیں ہے، مقصد تو شان ولایت بیان کرنا ہے۔ سنیے کیا شان ولایت ہے۔ 99 قتل کیا، اور ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا، کسی عالم کے پاس، اور پوچھا بتائیے میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کوئی توبہ کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اب معافی مانگنے آیا ہے، اب کیا تیری معافی ہوگی؟ جا بھاگ جا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کوئی رہا ہوگا جس نے کہہ دیا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی جو ہے وہ فرق ہے بزرگوں کی بارگاہ کا اور غیروں کی بارگاہ کا۔ دیکھیے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جب اس نے سنا کہ میرے تو معافی نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا پھر 99 قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو کہا جب تو کہہ رہا ہے کہ میری معافی نہیں ہے، تو تیرا بھی حق میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اور تیرا بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اس کا بھی قتل کر دیا، اور پورے 100 قتل اس نے کر لیے، 100 قتل کیے۔ اور 100 قتل کرنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھا تو کسی ایسے عالم سے ملاقات ہو گئی جس کا تعلق خانقاہ سے رہا ہوگا، خانقاہ سے رہا ہوگا۔ دیکھو قرآن کہتا ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ اب اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ اہل علم کون ہے اور اہل ذکر کون۔ حالانکہ یہاں معنی میں، ترجمے میں اہل علم ہی مراد ہے، لیکن اہل ذکر بہرحال ایک جماعت ہے اہل ذکر کی۔ عالم ہونا الگ بات ہے، علم کا ہونا الگ بات ہے، اور فیضان علم کا ہونا یہ الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے۔ علم بہت سارے لوگوں نے حاصل کیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی خانقاہ کی اور کسی ولی کی چوکھٹ نہ ملے تو فیضان علم نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ بڑے بڑے بزرگوں، امام اعظم کو دیکھو، اتنے بڑے عالم دین، ان کو بھی فیضان علم کہاں سے ملا؟ حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ سے۔ حضور غوث الاعظم کو بھی پیر کی تلاش، حضور غریب نواز کو بھی پیر کی تلاش، حضور قطب الدین بختیار کاکی کو بھی پیر کی تلاش، حضور بابا فرید کو بھی پیر کی تلاش، حضور نظام الدین اولیاء کو بھی پیر۔ یہ لوگ پیدا ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں پیر کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان کی بات کو میں سچا مانتا ہوں کہ تمہیں پیر کی ضرورت نہیں، اس لیے تمہیں پیر کی ضرورت نہیں کہ پیر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے کچھ منصب چاہیے ہوتا ہے۔ جب تجھے کوئی منصب ہی نہیں چاہیے تو پھر تجھے پیر کی ضرورت کیا ہے؟ پیر کی ضرورت تو نظام الدین اولیاء کو تھی، پیر کی ضرورت تو بابا فرید کو تھی، پیر کی ضرورت تو نصیر الدین چراغ دہلی کو تھی، پیر کی ضرورت تو بندہ نواز کیسو دراز کو تھی، پیر کی ضرورت تو مخدوم سمنا کو سمنان سے پنڈوا تک لے کے آتی ہے، پیر کی ضرورت تو غریب نواز کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے، پیر کی ضرورت تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو ہے، پیر کی ضرورت تو اعلیٰ حضرت کو ہے۔ اس مضمون کو مولائے روم نے بیان کیا ہے، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک اسے کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ تو پیر کی ضرورت ہوتی ہے،
خانقاہ سے جن کو وابستگی ہوتی ہے انہیں فیضان علم ملتا ہے۔ لمبی بات ہو رہی ہے، گھبرا رہے ہیں آپ؟ بند کر دوں؟ تو فیضان علم بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر میں بیان یہ کر رہا تھا کہ ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے، میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو اس نے خیر بہرحال کسی نے بتایا کہ نہیں آپ کی توبہ قبول ہوگی، اللہ والوں کی بستی ہے، آگے ولیوں کی بستی ہے، حدیث پڑھ لیجئے گا، ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو۔ توجہ ہے، ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ وہاں جا کے توبہ کرو۔ اب ولیوں کی بستی کی طرف نکلا، توجہ سے سننا اس بات کو۔ تم بھی جاتے ہو نا ولیوں کی بارگاہ میں، کیوں جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اجمیر شریف، کچوشا شریف، بریلی شریف، کیا ارادہ لے کر جاتے ہو، کیا دل میں ٹھان کر جاتے ہو؟ وہی ایک چیز، دولت، سرمایہ، اولاد، بیٹی، بیٹا، کھیت کھلیان، دکان۔ ارے یہ سب مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اگر اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے تو کھیت کھلیان دکان نہ مانگ۔ اگر غریب نواز کا در ملا ہے تو بڑھ کے جنت کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اگر غریب نواز کا در ملا ہے تو بڑھ کر اللہ کی رضا کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اگر غریب نواز کا در ملا ہے اور ان کے در تک رسائی ہو گئی ہے تو پھر غریب نواز کے در پر تقویٰ اور پرہیزگاری کیوں نہیں مانگتا؟ آخرت کا حسن کیوں نہیں مانگتا؟ یہ مانگنے کی چیزیں ہیں جب ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ۔ دیکھو توبہ کے لیے چلا کہ توبہ کرنی ہے، ولیوں کی بارگاہ کا سفر کرنا ہے تو نکلا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں کہ جب موقع ملے گا پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تم قدم بڑھاؤ گے توبہ کے لیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں اس بات کی فکر کریے کہ کسی بھی وقت آپ کو موت آ سکتی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ۔ بہت زندگی گزار لی گناہوں میں، خرافات میں، حسد میں، ایک دوسرے کی جلن میں، ہجوں میں، کیا کیا لے کر جاؤ گے؟ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، نہیں معلوم ہے، کس گارنٹی پر بیٹھے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہیں رمضان کا مہینہ ملے گا، یا ہمیں کیا پتا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی دشمنیاں ختم کر لیں، اپنی نفرتیں مٹا لیں، اپنی خرافات کو بند کر دیں؟ کیا وقت نہیں آیا؟ یہ بات یاد رکھنا، اور ہمیشہ یاد، میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تھوڑا اور وقت گزر جائے پھر داڑھی رکھوں گا، توبہ کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، میں اکثر کہتا ہوں کہ پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے۔ مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا پھر باپ جائے گا پھر بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب پیدا ہونے میں، مرنے میں نہیں۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، پلٹو اس کی بارگاہ کی طرف، توبہ کرو، خدارہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ سبحانہ وہ عروج عطا فرمائے گا جو تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے دلوں کی طہارت کا اہتمام کرو۔ غریب نواز کا لنگر کرنے والوں اور غریب نواز کا جلسہ منعقد کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی صفات بیان کرنے والوں اور ان کا نام لے کر کھانے کمانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ غریب نواز کا چرچا کیا کرو، تو یہ بھی کہا کرو غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ سب سے زیادہ ان کی گفتگو جس محور کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے وہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز دل کی صفائی ہے، تزکیہ دل ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اس دل کو خرافات سے پاک کرو، اس دل کو غلاظتوں سے پاک کرو، اس دل کو حسد سے، جلن سے پاک کرو، اس دل کو نفرتوں سے پاک کرو، اس دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس میں بغض اور حسد بسائی جائے، یہ تو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس میں اللہ کے جلوے اترتے ہیں۔ دیکھو میں کسی مکان میں رہتا ہوں اور تم اس مکان کو تکلیف دو، تکلیف دو، تکلیف دو، تو بتاؤ مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں تکلیف ہوگی؟ بلا شبہ یہ دل تم جو اس کو خلیص کر رہے ہو، گندا کر رہے ہو، نفرتوں سے، حسد سے، جلن سے، غیبت سے، چغلی سے، یہاں اللہ کے جلوے بستے ہیں۔ یہ دل بہت قیمتی، بہت عظیم ہے۔ خیر، تو یہ ان کی تعلیمات میں سے، حضور غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ اس لیے
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ توبہ اپنی زندگی میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کے لیے چلا ولی کی بارگاہ میں. اب ملک الموت حاضر ہو گئے, روح نکال لی گئی. جب روح نکالی گئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. آپ بات نہیں سن رہے میری, شاید توجہ نہیں آپ کی. مجھے کوئی بات نہیں, آپ کہتے ہیں تو میں ختم کر دوں گا. میں تو آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سن لیں تھوڑی دیر کچھ بات. رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. چونکہ حدیث بار بار آپ نے سنی ہے, لوگ جس حدیث پاک کو سن چکے ہوتے ہیں یا جس واقعے کو, تو لوگ بڑے جو ہے وہ بے توجہی سے اس کو سنتے ہیں کہ یہ تو مجھے معلوم ہے, میں نے یہ بات سنی ہے. تو آپ یہ مت سوچئے, حضور کی حدیث پاک وہ حدیث پاک ہے کہ جتنی بار بیان کیا جائے گا اتنے بار نئے پہلو نکلیں گے. حضور کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک شعر کہہ دیا پھر دوبارہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا, یہ تو وہی پرانا شعر پڑھ رہے ہیں. حضور کی حدیث, حضور افصح العرب ہے. جب اقبال اور غالب کے شعر میں 8 پہلو ہو سکتے ہیں تو حضور کی حدیث میں کتنے پہلو ہوں گے. حضور کا مقام تو وہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. تو حضور کا کلام وہ کلام ہے, اس کو بے توجہی سے نہ سننا. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. ابھی پہلو نکالنے لگوں گا تو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس حدیث میں کتنے پہلو نکلیں گے, کتنے مسائل نکلیں گے. یہ تو میں آپ کو صرف ایک ولی کی شان ولایت بیان کر رہا ہوں. اس حدیث پاک سے آپ سن لیجئے, حضور کا کلام ہے. حضور کا کلام کیا کلام ہے؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان. حضور کے حدیث پاک میں سنیے, جب وہ رحمت کے فرشتے کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. عذاب کے فرشتے کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی بھیجتا ہے. تو میرے مالک ان دونوں فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کبھی غور کیا کیا ضرورت ہے؟ اور ان عقل کے اندوں سے پوچھو جن کو اللہ کے ولیوں کی شان نظر نہیں آتی, جن کو شان ولایت دکھائی نہیں دیتی. میں ان سے پوچھتا ہوں, خود کو اہل حدیث کہتے ہو تو کبھی اس حدیث پر نظر تو کرو کہ فرشتوں کو تو اللہ بھیجتا ہے, تو دونوں فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رحمت کے فرشتے بھی جائیں, عذاب کے فرشتے بھی جائیں. پھر یہ حدیث صحیح ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب دونوں فرشتے آئے تو اللہ نے کیا کہا؟ فیصلہ یہ ہوا رب کی بارگاہ سے کہ زمین ناپی جائے, زمین کو ناپا جائے. اگر یہ ولیوں کے آستانے سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے کر جائیں, اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں. اس حدیث پر کیا تمہاری نظر نہیں ہے؟ تمہیں اب توبہ کی بات تو اس میں ہے, لیکن یہاں توبہ کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اب تو در ولایت کی بات چل رہی ہے, اب تو ولایت کے دربار کی بات چل رہی ہے کہ جو ولی کے آستانے سے جتنا قریب ہوگا وہ جنت کے اتنا قریب ہوگا, اور جو ولی کے آستانے سے جتنا دور ہوگا وہ جہنم کے اتنا قریب ہوگا. تو بات حدیث تو یہ چونکہ توبہ کے بیان میں ہے, لیکن اصل میں اس بات پر اگر غور نہ کیا جائے کہ اس حدیث میں کیا یہ پہلو نہیں نکلتا کہ توبہ کی بات تو یہاں ختم ہو گئی, اب تو شان ولایت بیان ہونے لگی. ان دونوں فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے ولیوں کی شان ظاہر ہو جائے اور شان ولایت کا پتہ لگ جائے کہ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. اگر کوئی ان کے در سے قریب ہو جائے تو اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے, اور اگر کوئی ان کے در سے دور ہو جائے تو اللہ اسے جہنم عطا کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اس حدیث میں, یہ بات یا نہیں ہے نا؟ تو تم کہتے ہو ولیوں کی بارگاہ سے کیا, میں تو کہتا ہوں جنت ملتی ہے. یہ تو حدیث پاک سے میں نے بات کی. اب وقت ہی نہیں ہے ورنہ میں بتاتا قرآن سے کہ یہ قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے, کیسے ہوتا ہے. خیر, تو غریب نواز کی جو ذات ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے, بلکہ بڑی محنت کی ہے اور غریبوں کا دل خوش کیا ہے, اس لیے انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے. تو آپ بھی غریبوں کا دل خوش کرنے والے بنیں, غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں. غریبوں کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ ایک کمبل دو اور 50 فوٹو کھینچو, یہ مدد نہیں ہے, اسے مدد نہیں کہتے. اصل میں مدد ہے کسی غریب کا دل خوش کرنا, یتیموں کا دل خوش کرنا, ان کی عزت کرنا. بڑے بڑے رئیس, سرمایہ دار, تاجر, سیٹ مدد تو کرتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے. قرآن کیا کہتا ہے؟
کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، عزت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ غریبوں کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کے دل کو خوش کرنے کا مسئلہ ہے، صرف مدد کا مسئلہ نہیں کہ ٹکڑے ڈال دیے، پیسہ پھینک دیا۔ دیکھو نا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ چند پیسے دے دے تو کیسی اکڑ آتی ہے، کیسی اکڑ طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ صاحب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میرے کرتے کی کریز تو کبھی ٹوٹتی نہیں، تو اس مولوی کی حیثیت کیا میرے سامنے، یہ مسجد کے امام کی کیا حیثیت ہے، یہ مدرسے کے طالب علم کی کیا حیثیت ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، میری بات کو سن لیں، اور آپ نے بہت خدمت کی ہوگی مسجد اور مدرسے کی، میں آپ کی خدمت کا معترف ہوں، مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے خدمت کی ہے، لیکن اپنے دل کے اندر اور اپنی طبیعت میں یہ سدھار بھی تو پیدا کیجئے کہ یہ تکبر یہ اپنے دل سے نکال دیجئے، تواضع اختیار کیجئے۔ اگر آپ غریبوں کو عزت دیں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کو مرتبہ عطا فرمائے گا، آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ غریبوں پر دباؤ ڈالیں گے، مدد تو کریں گے لیکن ان کی جو ہے وہ عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، تو پھر یہ مدد کس کام کی، کس کام کی یہ مدد؟ دیکھو وقت ہے بات کروں، ایک بات سن لیجئے کیونکہ آیت اسی تعلق سے پڑھی ہے، ایک بات سنیے کہ دل خوش کرنا کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک کسان آیا، کسان ٹیکس بہت زیادہ دور تھا، سلطان شمس الدین التتمش تھا، اس کا دور تھا، تو ان کے دور وہ بہت نیک بادشاہ، بہت اچھا بادشاہ، بلکہ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں سلطان شمس الدین التتمش، اور بعض روایت میں خلیفہ بھی ہے، بہت نیک بادشاہ۔ یہ ہمارے بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ آج بھی کسانوں کا مسئلہ چل رہا ہے، یہاں میں کوئی یہ سیاسی اسٹیج نہیں ہے کہ میں کوئی بات کروں، اور مجھے صاحب خانہ کی عزت کا خیال ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ مسلم بادشاہوں کو کوسنے سے پہلے ان کی تاریخ بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، سبھی سنتے ہیں، تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو کوسنے خوب جی بھر کے کوسو، لیکن ان کی تاریخ بھی کبھی پڑھ لو، پڑھو، دیکھو کہ حکومت کی کیسے جاتی ہے، حکومت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہمیں بتاتے ہو کہ حکومت کیا ہے، آؤ ہم سے سنو کہ حکومت کسے کہتے ہیں۔ ہم تمہیں حکومت سکھانے بیٹھے ہیں تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے۔ کیا تمہیں دلی کی جامع مسجد یاد نہیں؟ کیا دلی کی جامع مسجد پر اورنگزیب کا جمعے کے دن باہر بیٹھنا یاد نہیں؟ کیا غیاث الدین بلبند کی عام اور یہ جو محلوں کے اندر آج بھی ہمارے قلعے اس بات کے گواہ ہیں، جہاں دیوان عام دیوان خاص یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں جنتا کی پبلک کی ریکوائرمنٹ اور ان کی فریاد سننے کے دیوان، جہاں یہ باتیں سنی جاتی ہیں۔ آج کون ہے تمہاری بات سننے والا؟ کسان چلا رہے ہیں، کبھی کوئی چلا رہا ہے، کوئی سننے والے ہی موجود نہیں جو آ کے سن تو لے۔ یعنی اتنی بھی تو خبر ہونی چاہیے کہ کم سے کم سن تو لے کے بعد ہے کیا۔ تو بادشاہوں کو کوسو، خوب جی بھر کے کوسو، تمہارا دور ہے، لیکن ان کی تاریخ ضرور پڑھ لیا کرو۔ جو کوستے ہیں ان کو چاہیے کہ ان بادشاہوں کی تاریخ میں اچھے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں میں اچھے بادشاہ ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں بادشاہوں کا نام نہیں معلوم تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کے بادشاہوں کے نام تم نے چند نام یاد کر لیے اور انہی بادشاہوں کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو۔ سنو سنو، ہمارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے نام سنو۔ کسی کا نام ابو بکر صدیق ہے، کسی کا نام عمر ابن خطاب ہے، کسی کا نام عثمان غنی ہے، کسی کا نام مولا علی ہے، کسی کا نام امام حسن ہے، کسی کا نام امام حسین ہے۔ آؤ آؤ ہمارے بادشاہوں کو دیکھو، تمہیں پتا چلے گا ہمارے بادشاہوں کے کارنامے کیا ہیں۔ کبھی ان کی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو۔ اور پھر ماضی قریب کی بات شروع کروں تو بہت لمبا وقت مجھے لگے گا۔ خیر میں نے خاندان غلامہ کے چند نام بتا دیے، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ خیر تو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ تھا اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کسان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ کے کارندوں نے میرے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، کرم فرمائیے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے۔ میرے آقا غریب نواز نے فرمایا چلو۔ کہاں چلو؟ اجمیر سے دلی۔ اجمیر سے دلی آج بھی بہت اسپیڈ کار سے جائیے تو ہی 5 گھنٹے لگتے ہیں، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ بہت فاسٹ ٹرینیں جائیں گے آپ، پھر بھی 6 بجے چلیں گے، کم سے کم 12 بجے پہنچیں گے۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا،
پیدل چل کر اجمیر سے دلی، کتنی مصروفیات ہیں، لیکن اجمیر سے دلی اپنے ایک مرید کے لیے پیدل چلے۔ واقعہ بار بار بیان ہوتا ہے، لیکن میں خصوصی توجہ ان لوگوں کی چاہتا ہوں جو میری بات اس وقت آن لائن سن رہے ہوں گے، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور ان مدارس کے طلبہ کی اور ان زیب سجادگان کی جو خانقاہوں کے سجادہ ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، لیکن میں ان سے صرف یہ عریضہ پیش کرتا ہوں، خدارہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں تو غریب نواز کے عمل کو بھی ذرا زندگی میں اتارے نا، ذرا زندگی کے عمل کو، حضور غریب نواز کے طریقے زندگی کو بھی اپنی زندگی میں اتارے۔ آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی کسی پیر صاحب سے دعا کے لیے بھی کہہ دے تو کہتے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا، ہمارے بزرگ تو فوراً اگر کسی نے دعا کے لیے کہا تو وہی مصلی ڈال کے دعا کرنا شروع کر دیتے۔ تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ذرا توجہ کریں اور غور کریں کہ ہماری زندگی کیا۔ حضور غریب نواز وہاں سے چلے، غریب نوازی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آیت کہہ رہی ہے نا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے تو صرف جھڑکنے کی بات نہیں، اس کے دل کا خیال، اس کے دل کی خوشی کا خیال رکھنا۔ چلے وہاں سے پیدل۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا کہ حضور غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، تو بادشاہوں کے ساتھ پورا شہر باہر نکل کر استقبال کے لیے آیا، استقبال کے لیے آیا۔ آپ پہنچے تنہا، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی قافلہ نہیں، تنہا پہنچے، تنہا پہنچے، توجہ ہے، تنہا پہنچے، ایک مرید کے لیے تنہا پہنچے۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ بادشاہ حاضر ہوا، کہا حضور کیا بات ہے، آپ اکیلے آئے بنا خط کے، بنا کسی اطلاع کے؟ حضرت نے کہا ہاں یہ میرا مرید ہے، تمہارے کارندوں نے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، یہ کہتا تھا کہ میرا ٹیکس کم کروا دیجئے، اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، آپ غور کیجئے۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی، آپ خط لکھ دیتے، آپ کسی سے کہلوا دیتے، کیا اس کا کام نہیں ہو جاتا، کیا میں اس کا کام نہیں کر دیتا؟ میرے آقا غریب نواز نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ میں خط نہ بھی لکھتا تو بھی اس کا کام ہوتا، لیکن آیا اس لیے ہوں کہ ہر قدم پہ اس غریب کا جو دل خوش ہوا ہے اور اللہ کی رحمت جو مجھے عطا ہوئی ہے وہ کہاں خط میں ملتی، وہ کہاں نام میں ملتی۔ اس دل کے خوش کرنے والے کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کوئی یوں ہی نہیں بنتا، غریب نواز بننے کے لیے غریبوں کے دل میں جگہ بنانی ہوتی ہے اور غریبوں کو اس طرح نوازنا ہوتا ہے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ غریب نوازی ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ کس طرح۔ اب یہ میں بات یہیں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ کل پروگرام ہے، اسی موضوع کو میں کل آگے انشاءاللہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔